ہوتی ہے ماں باپ محنت کریں. اور اس لڑکی کے بارے میں اس کے بابا نے بتایا, اس کے ابا نے, کہ وہ بیٹی تہجد گزار بیٹی. ہاں, بے خوفی کوئی پیدا نہیں ہوتی. بیٹیاں سیریل دیکھے گی تو تھوڑی ابیوں میں نعرہ لگائے گی. بیٹی فلمیں دیکھے گی تو تھوڑی اس میں یہ جرأت پیدا ہوگی. اپنے پرس کے اندر وہ ہیرو کے فوٹو رکھے گی, تھوڑی یہ جرأت پیدا ہوگی. جرأت ایمان کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے, جرأت تقوی کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ایک مرتبہ رابعہ بصری کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا تو رابعہ اس گوشت کو دیکھ کے رونے لگی. کمائی کیوں رو رہی ہو؟ تو فرماتی ہیں, بکرا تم نے زندہ بھونا کہ کاٹ کر بھونا؟ تو کہا کہ ہم نے اس کو پہلے ذبح کیا, پھر ٹھنڈا ہو گیا, پھر ٹکڑے کیا, پھر مسالہ لگا کر اس کو بھونا. تو فرمایا رابعہ نے, افسوس تم نے مار ڈال کر کے بکرا بھونا تو اس کے گوشت کا یہ انجام ہوا. اللہ تو زندہ جہنم کے اندر ڈالے گا, اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ کہہ کے رابعہ اتنا روئی کہ پوری محفل رو پڑی, اور پھر لوگ وہاں سے بغیر کھائے اٹھ کر چلے گئے. رابعہ بھی چلی گئی. ایسی متقی تھی رابعہ بصری, جس نے سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنے دور میں جو ہے وہ اثر نو زندہ کیا تھا. یہ تھی رابعہ. امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا, ایسی علم والی, ایسی متقی, ایسی پرہیزگار عورت سے نکاح کرنا چاہیے. امام حسن بصری خود گئے رابعہ بصری کے پاس, پردے کے پیچھے سے کہا, رابعہ ملنے آیا ہوں. کہا, حسن کیا بات ہے, کیوں ملنے آئے ہو, کیا بات ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں, ایک بات کہنے آیا. کیا؟ نکاح کرنا ہے, جاؤ کر لو. نکاح کرنا ہے, جاؤ کر لو. کہ نہیں, آپ سے نکاح کرنا ہے, آپ کو نکاح کا پیغام دینا. پردے کے پیچھے سے رابعہ کو نکاح کا پیغام, کیونکہ رابعہ کا کوئی تھا نہیں. باپ کا انتقال, ماں کا انتقال, تینوں بہنیں چھوڑ کر چلی گئی تھی. چھوٹی بہن کو یہاں وہاں پرورش ہوئی, باپ کے انتقال کے بعد یہاں وہاں حالات گزرے, بڑی قسم و کرسی ہوئی. لیکن چونکہ باپ نے علم دے دیا تھا, ماں نے علم دے دیا, پیر نہیں ڈگمگائے. ایک مرتبہ تو کسی نے رابعہ کو بیچ دیا, رابعہ کو بیچ دیا کسی نے. کنیز بن گئی تو کیا کرتی؟ دن بھر اپنے مالک کا کام کرتی, رات کو عبادت کرتی. ایک دن, آج کل کی عورتوں کو تو اتنی آسانیوں میں گھر کا کام کر کے بھی 5 وقت کی نماز کی فرصت نہیں. بہانے, مولوی صاحب, پیر صاحب, میں کیسے نماز پڑھوں, اتنا کام ہوتا ہے, برتن جھاڑو, یہ وہ, کیسے نماز, بچے اتنے. میں تو, میری بہن, تو مولوی کو بہانے بنا کر دھوکہ دے سکتی ہے, مولا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی. جب مولا پوچھے گا نا تو نہیں جواب دے پائے گی. تیرے 4 بچے ہیں, تو ہم تو ہمارے 2 والی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے 6 بچے تھے, 5 بچے تھے. لیکن آپ نے, اللہ اکبر, کبھی فرض تو فرض, نفل نماز بھی نہیں چھوڑی. نفل نماز شروع کرتی, ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتا, پورے ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی. چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی, کھانا بناتی تو قرآن پڑھتی, بچوں کو جھولا دیتی تو قرآن پڑھتی. یہ ان کا کردار تھا. اور آج کانوں میں ایئر فون لگا کر کے کھانا پک رہا ہے, کون سی برکت ہوگی کھانے میں؟ اور جس کھانے پہ لعنت برس رہی ہو, اس کے کھانے والوں کا دل کیا منور ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ سب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں گھر میں سارا پاک کرو, سارے بگاڑ کرو, پھر کسی مولوی کو بلا کر اصلاح معاشرہ پہ سال میں تقریر کرا لو, پورا معاشرہ سدھر جائے گا. پیٹ میں حرام جا رہا ہے, اللہ کی لعنت برس رہی ہے, گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں. مولوی صاحب کی تقریر میں کیا کرنا ہے؟ ان کی تقریر میں کون سا انقلاب برپا کرنا ہے؟ جب تک کہ ہم اپنے گھر کے اندر کا ماحول درست نہیں کریں گے, بالکل ہمارا حال ایسے ہی ہوگا جیسے کسی نے پیالے کے اندر پیشاب ڈال دیا. اب آپ کتنا بھی پانی ڈالتے رہے, جو بھی کٹورے میں جائے گا کیا ہوگا؟ ناپاک ہی تو ہوگا. تو جب تک کہ کٹورا پاک نہیں ہوگا, اس وقت تک کہ کسی پانی نے تبدیلی نہیں لانا ہے. تو پہلے گھر کا ماحول پاک کیجئے, گھر کا ماحول گناہوں کی نحوست سے پاک کیجئے, بے نمازی پن کے لعنت سے پاک کیجئے, اپنے گھروں کے اندر کافروں کی تہذیب اور ان کے تمدن کو باہر نکال کر پھینکیے. جب ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا, تب عالموں کی تقریر آپ کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرے گی. آپ جانتے ہیں, گانے سنتے, میوزک سنتے ہوئے کھانا پکے گا تو اس پہ تو لعنت برسنی,
عورتیں درود پڑھ کے بنائے کھانا، نعتیں پڑھتے ہوئے بنائے کھانا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بنائے کھانا، پھر دیکھو ایک ایک لقمے کے ساتھ نور اندر داخل ہوگا۔ عورتیں کہتی ہے میرا شوہر دوسری سے آنکھیں لڑا کر اس سے پاپ کرتا ہے، میں نے کہا تو نے لعنت کا کھانا کھلایا تو اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ یہی سارے کام تو کرے گا میری بہن۔ اگر تو درود پڑھتے ہوئے کھانا بنائے انشاءاللہ وہ نور بنے گا اور وہ تیرے شوہر کے اندر اثر پیدا کرے گا، تاثیر پیدا کرے گا۔ میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کڑوے پھلوں کو شہد کی مکھیاں چوس کر کے درود پڑھتے ہوئے چھتے تک جاتی ہے تو وہ شہد کے اندر تاثیر شفا کی پیدا ہو جاتی ہے، شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تم درود پڑھتے ہوئے کھانا بناؤ گی تو وہ کھانے میں بھی شفا ہوگی اور اس میں بھی اللہ تاثیر پیدا فرما دے گا۔ یاد رکھو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرو۔ تو بات دور نہ نکلے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ کافی دیر سے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی گفتگو وقت پہ مکمل کرنا ہے، سحر کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن بس بات سن لیں۔ اللہ اکبر۔ رابعہ بصری کے پاس حسن بصری آئے اور کہتے ہیں رابعہ میں نے تجھ سے نکاح کرنا ہے، میں نے تجھ سے شادی کرنا ہے۔ رابعہ نے کہا اچھا مجھ سے تو آپ شادی کریں گے؟ آپ سے شادی کرنے کو منع کون کرے گا؟ آپ سے نکاح کرنے کے لیے انکار کون کرے گا؟ لیکن حسن میرے کچھ سوالات ہیں، اگر تم میرے سوال کا جواب دے دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے کچھ سوچ سکتی ہوں، کچھ غور کر سکتی ہوں۔ حسن بصری نے سوچا ایک عورت ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن میرے جیسا علم تو اس کے پاس نہیں ہے نا، کیونکہ حسن بہت مولا علی ڈائریکٹ شاگرد و مرید اور خلیفہ، کتنا علم ہوگا حسن بصری کے پاس۔ حسن بصری نے سوچا ایک عورت ہے سوال کیا کر لے گی، تو حسن بصری کے سامنے رابعہ بصری نے پہلا سوال کیا حسن مجھے ایک جواب دو کہ رابعہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ رابعہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اب وہ آج کل کے جلسے کے ناظم کی طرح نہیں تھے، آج کل کے مقرروں کی طرح نہیں تھے کہ جو کندھا سہلا کر کے کہہ رہے تو سنی ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا، تو نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، غریب نواز کا دامن پکڑا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے غوث کے دامن میں کوئی کمی نہیں، میرے خواجہ کے دامن میں کوئی کمی نہیں، لیکن میں یہ بات بالکل سنیوں کے جلسے میں کہنے میں بالکل جو ہے وہ خوف نہیں کروں گا کہ جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں ہے اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو صرف جمعہ کی دو رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، دعا میں بھی نہیں رکتا، اس کے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کبھی